سراغ زندگی۔ لامتناہی آسمان اور تا حد نگاہ پھیلی ہوئی زمین کی ابتدا کہاں سے ہے اور انتہا کہاں تک ہے؟ ابتدا اور انتہا کا تعلق کناروں سے ہے اور زمین و آسمان کے کنارے آدمی کی نظر سے اوجھل ہیں۔ اوجھل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آدمی خود اپنی ابتدا اور انتہا سے ناواقف ہے۔ وہ زبانی کلامی جانتا ہے کہ میں زمین پر غیب سے ظاہر ہوا اور مظاہرہ کر کے یہاں سے غائب ہو جاؤں گا، لیکن غیب کیا ہے، کہاں ہے اور زمین کیا ہے، اس سے بے خبر ہے۔ وہ غیب سے آیا ہے، جب غیب کی خبر نہیں تو اس کا مظاہرہ اس کے لیے لا علمی ہے، کیونکہ جو کچھ غیب میں ہے وہی ظاہر ہوتا ہے۔ وہ غیب کے ظاہر ہونے کو دیکھنے کے بجائے ذہن کے دیکھنے کو دیکھتا ہے، اپنی لا علمی کے علم کا مشاہدہ کرتا ہے۔ غیب روشنی کی دنیا ہے۔ روشنی کا مظاہرہ رنگ میں ہوتا ہے، کیونکہ رنگ کے بغیر روشنی نظر نہیں آتی۔ بلب جلنے سے کمرے میں مناظر روشن ہوتے ہیں تو اطمینان ہوتا ہے کہ حقیقی نہیں تو کم سے کم مصنوعی روشنی سے واقفیت ہے۔ حقیقی روشنی دور کی بات، ہم نے مصنوعی روشنی بھی نہیں دیکھی، کیونکہ جسے ہم روشنی سمجھتے ہیں وہ رنگ ہے۔ گرڈ اسٹیشن سے بجلی آتی ہے اور تاروں میں سے گزر کر بلب میں داخل ہوتی ہے۔ بجلی کا رنگ وہ نہیں ہے جو بلب کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ بلب کا بیرونی شیشہ زرد، سبز، نیلا، سرخ، نارنجی یا جس رنگ کا ہو، وہ رنگ کمرے میں پھیلتا ہے تو نظر آتا ہے کہ کمرہ روشن ہو گیا۔ کمرہ روشن نہیں ہوا، بلب کے رنگ کے مطابق رنگین ہوا ہے۔ ہم اس رنگ کو روشنی سمجھتے ہیں، جبکہ روشنی سے ہم ناواقف ہیں۔ اگر بلب کا بیرونی شیشہ ٹرانسپیرنٹ ہے تو اندر میں مخصوص میکانزم کی وجہ سے کمرے میں سفید رنگ کا غلبہ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ روشنی ہو گئی، جبکہ یہ سفید رنگ ہے جو روشنی کے لیے غلاف بن گیا ہے۔ ہم بجلی کو نہیں دیکھتے، بلکہ رنگین بلب کے دیکھنے کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح غیب سے اطلاعات جس روشنی میں ظاہر ہوتی ہیں وہ ہماری نظر سے اوجھل ہیں۔ ہم بلب کے شیشے کی طرح دماغ پر چڑھے ہوئے رنگین غلاف کے دیکھنے کو دیکھنا کہتے ہیں۔ یہ لا علمی کا علم ہے۔ غیب کیا ہے؟ آدمی جن رنگوں سے مانوس ہے، ان سے ماورا رنگ اس کے لیے غیب ہیں۔ وہ چیزوں کو مانوس رنگوں کے ڈائمنشن میں دیکھتا ہے۔ حصہ بصارت سے ماورا رنگ ان رنگوں سے بنی ہوئی اشیاء اور دوسری دنیائیں اسے نظر نہیں آتیں۔ مثال، زمین و آسمان کے درمیان فضا کو دیکھیے۔ فضا میں انتہائی چھوٹی چھوٹی، بڑی اور بہت بڑی مخلوقات آباد ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ 200 میل اوپر جنات کی دنیا ہے۔ ارضی فرشتے بھی موجود ہیں، یعنی فضا رنگوں سے آباد ہے، مگر نوع آدم کو خالی نظر آتی ہے۔ یہ خالی نہیں ہے کہ کہکشانی نظاموں سے زمین پر آنے والی اطلاعات کی لہریں ہمہ وقت اس سے گزرتی ہیں۔ ان لہروں میں رنگین تصویریں ہیں۔ جب لہریں زمین کی اسکرین پر نقش ہوتی ہیں تو قسم قسم کے رنگ نظر آتے ہیں۔ یہ وہ رنگ ہیں جن سے ہم مانوس ہیں۔ یہ وہ رنگ نہیں ہیں جن سے زمین و آسمان کے درمیان فضا آباد ہے۔
اگر یہ وہ رنگ ہوتے تو زمین پر مظاہرے سے پہلے فضا ہمارے لیے اسکرین بن جاتی اور اس میں آباد مخلوق کا ادراک ہوتا۔ آدمی وہ دیکھ رہا ہے جو نہیں ہے۔ دیوار سے 6 فٹ کے فاصلے پر 5 افراد جمع ہوں، 5 منٹ تک دیوار پر نظر جمائیں اور بتائیں کہ دیوار کیا ہے۔ کسی کو دیوار رکاوٹ نظر آئے گی، کوئی رنگ کی بات کرے گا، چند لوگ بتائیں گے کہ دیوار ریت کی ہے، لیکن کوئی نہیں کہے گا کہ دیوار خلا ہے، جبکہ دیوار خلا ہے۔ صاحب نظر خواتین و حضرات فرماتے ہیں کہ جو چیز جتنی بھاری ہوتی ہے اسی مناسبت سے اس میں خلا سوراخ ہوتا ہے۔ دیوار میں سے ہوا آر پار ہو جاتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ بات لکھی جا سکتی ہے کہ دیوار خلا پر قائم ہے۔ اندر کی نظر دیکھتی ہے کہ دیوار میں بڑے بڑے سوراخ ہیں جن کی بنیاد پر دیوار قائم ہے۔ کمرہ بنائیے جس میں کھڑکی دروازے نہ ہوں۔ کمرے میں ہوا موجود ہوتی ہے، یعنی پتھر میں موٹے موٹے سوراخ ہیں۔ پتھر کی پیدائش کا میکانزم خلا ہے۔ یہی صورت لوہے کی موٹی پلیٹ کی بھی ہے۔ محقق کیا کہتے ہیں؟ اس سے قطع نظر اندر میں نگاہ دیوار میں سوراخ در سوراخ دیکھتی ہے۔ دیوار کے جس حصے پر زوردار ضرب لگائیں، آواز ریت کے ذرات کے اندر خلا میں گونجے گی اور دیوار منہدم ہو جائے گی۔ جو حصے زمین پر گریں گے، آخری حد تک انہیں توڑا جائے تو خلا کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ دیوار کی طرح آدمی بھی خلا ہے جس میں روشنی کی وجہ سے حرکت ہے۔ وہ جسم کو رنگین اور رنگوں کو بنتے بکھرتے دیکھتا ہے، لیکن ان رنگوں میں روشنی نہیں دیکھتا، جبکہ روشنی سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، یہی اس کی انتہا ہے، اور اسی روشنی کی وجہ سے وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، سوچتا ہے، بات کرتا ہے، چلتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے اور زندگی کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ جس لمحے روشنی کی آمد معطل ہوتی ہے، مٹی سے بنے آدمی کا سفر رک جاتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی طرح آدمی بھی کناروں میں بند ہے۔ کہیں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور کہیں پر اس کی انتہا ہے۔ ابتدا روشنی سے ہوئی ہے اور انتہا بھی روشنی ہے، جس کے نظر نہ آنے کو ہم خلا کہتے ہیں۔ لہٰذا جب تک روشنی مشاہدہ نہیں بنے گی، آدمی جسم کے کناروں سے آزاد ہوگا، نہ زمین و آسمان کے کنارے اس پر روشن ہوں گے۔ آسمان ایک نہیں ہے، زمین بھی ایک سے زیادہ ہے۔ ہر زمین پر مخلوق آباد ہے۔ 7 آسمانوں اور انہی کی طرح زمینیں متوجہ کرتی ہیں کہ ہر شے کا نقطہ آغاز ہے اور ہر شے اختتام پذیر ہے۔ ایک کنارہ ہے جس سے سفر شروع ہوتا ہے اور ایک کنارہ ہے جس پر منزل تمام ہوتی ہے۔ اس طرح 7 منزلوں سے گزر کر وہ مقام آتا ہے جہاں سے نظام زندگی جاری ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 ایام میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ وہ رحمان ہے، اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کرو۔ سورہ فرقان آیت نمبر 59۔ آدمی ایک زمین کا مکین نہیں ہے۔ کائنات میں جتنی زمینیں ہیں وہ سب سے گزر کر اس دنیا میں آیا ہے۔ اس کا شرف یہ ہے کہ یہاں سے جانے سے پہلے زمین کے کناروں سے آزاد ہو۔ رب العالمین اللہ کا ارشاد ہے، اے گروہ جن و انس،
تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل کر دکھاؤ، تم نہیں نکل سکتے مگر سلطان سے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 33۔ اللہ حافظ۔ خواجہ شمس الدین عظیمی۔ قارئین، خواتین و حضرات، آپ نے اداریہ پڑھا، اسے پڑھ کر اندر میں خیالات کی ایک چین بنے گی، اس پر غور و فکر کیجیے اور جو سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے لکھ کر بھیج دیجیے۔ ادارہ ماہنامہ قلندر شعور شائع کرے گا۔